ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں خلیفۃ الرسول، داماد رسول، پیکر شرم و حیا، ذو النورین، مجمع البحرین، امیر المؤمنین، امام المجاہدین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی ظلم، سفاکیت اور بربریت سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جلیل القدر صحابہ میں شامل ہیں کہ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے حضور کے دامن میں پناہ لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ پر اسلام قبول کرنے والے صحابی، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو گھر میں قید کر دیا اور یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑا تو جائیداد سے عاق کر دیا جائے گا اور تمہیں اسی طرح قید رکھا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی بڑے ہی ناز و نعم کے اندر پلے تھے اور چونکہ امیر تھے، انتہائی دولت کی فراوانی تھی، اس لیے آپ نے کبھی اس طرح کی بربریت یا ظلم یا جبر کبھی نہیں سہا تھا، بہت ہی نازک سے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر لی تو پھر ظلم کے سامنے اور کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا، اور ان تمام تر قید و بند کی صعوبتوں اور پابندیوں کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو چکا ہوں، مجھے یہ غلامی دل و جان سے قبول ہے، وہ اس لیے کہ محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ تو اب میں خدا کے دامن توحید میں آباد ہو گیا ہوں، یہ جاگیر جاتی ہے تو چلی جائے، یہ مال جاتا ہے، جائیداد جاتی ہے، حتیٰ کہ جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، مگر محمد عربی سے غداری نہیں کروں گا اور آپ کے دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی اس عزم، ہمت اور پہاڑ جیسے حوصلے کے سامنے آپ کے چچا کی تمام تر جو سفاکیت تھی وہ فیل ہو گئی اور وہ مجبور ہو گیا اور اس نے حضرت عثمان غنی کو آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا عالم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان وہ مرد ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اسی شرم و حیا کے خاص وصف کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور حضرت عثمان وہ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ ایک مرتبہ مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دوسری مرتبہ حبشہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، اور اکیلے ہجرت نہیں کی ہے بلکہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج جب سفر کرنا انتہائی آسان اور ہر قسم کی سہولتیں میسر ہوں،
اس کے بعد بھی اگر آپ کو اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ترین سفر ہوتا ہے، کتنا سامان سنبھالنا پڑتا ہے، کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں بیگم کی وجہ سے۔ اکیلے سفر ہو تو بندہ کیسے بھی کر لیتا ہے، مگر جب بیوی ساتھ ہو تو بہت خیال کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے، بہت چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں جب سفر کرنے کے لیے کوئی گاڑی میسر نہ تھی، بلکہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عثمان غنی نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شہزادی حضرت رقیہ بیمار ہے، اور اسلام کا پہلا غزوہ بدر بپا ہونے کو جا رہا ہے۔ وہ صحابی جس نے بار بار رسول اللہ کی زبان سے وجاہدوا فی سبیل اللہ کی صدائیں سنی ہو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اب جب جہاد کرنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا، عثمان تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو، تمہاری بیوی بہت سخت بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کرو، اس کی عیادت کرو، اللہ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا، ایک بیوی کی تیمارداری کا اجر عطا فرمائے گا، دوسرا اپنی راہ میں جہاد کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ واحد صحابی ہیں جو جسمانی طور پر غزوہ بدر میں حاضر نہیں تھے، مگر رسول اللہ نے ان کے حاضر نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ ان کی حاضری لگائی ہے۔ اور آج بھی بدری صحابہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، بدری صحابہ کے نام لکھے جاتے ہیں تو حضور سے ناموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے برابر مال غنیمت بھی آپ کو عطا فرمایا۔ جس دن مسلمان فتح یاب ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، اسی دن آپ کی اہلیہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت رقیہ کا وصال ہوا۔ جب تدفین ہوئی تو حضرت عثمان غنی سخت رنج اور ملال کے اندر۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان اتنے دکھی کیوں ہو، اتنے غمگین کیوں ہو سکتا ہے کہ بیوی کے انتقال کر جانے کا دکھ۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اگر صرف بیوی کا انتقال ہوتا تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا، دکھ اس بات کا ہے کہ وہ بیوی تو میری تھی مگر رسول اللہ کی شہزادی تھی، اور ان کی وجہ سے میرا رسول اللہ کے ساتھ رشتہ دامادی منسلک ہو گیا تھا، میں رسول اللہ کے خاندان کا فرد بن گیا تھا، وہ رشتہ داری مل گئی تھی جو یہاں بھی کام آئے گی اور قیامت میں بھی کام آئے گی، مگر اب چونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو حضور کے ساتھ وہ رشتہ دامادی ختم ہو گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا، عثمان غمگین نہ ہو، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے اور یہ خوشخبری بھیجی تمہارے لیے کہ اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کر دو۔ اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازہ لگائیں کیسا عظیم الشان داماد ہوگا۔ آج اگر آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے جائیں تو داماد ڈھونڈنے میں کتنی دقت اور پریشانی ہوتی ہے، کوئی شرافت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس سے اپنی بچی کی شادی کر رہے وہ آگے خوش رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، مگر حضرت عثمان نے حضور کی شہزادیوں کا ایسا خیال رکھا کہ پیارے آقا نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا ایک ایک کر کے ساری تیرے ہی نکاح میں دے دیتا۔ ایسا پسندیدہ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی اپنی سخاوت کی وجہ سے تو بے انتہا مشہور ہی ہے۔ دین اسلام کا وہ کون سا موڑ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی صدا ہے جس میں عثمان غنی نے اپنا دل کھول کر رسول اللہ کی بارگاہ میں عطیات نہ پیش کیے ہو۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے کی باری ہو اور عثمان غنی دوسروں سے پیچھے نظر آئے، بلکہ ان کے بارے میں تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ عثمان وہ ہے جس نے رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔
جنت خریدی ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب خریدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال ہے، مگر جنت بیچی کس نے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچی ہے۔ اور سودا وہی کر سکتا ہے جو مالک و مختار ہوا کرتا ہے۔ پتہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے جنت بنائی اور ہمارے نبی کو اس کا مختار بنایا ہے، حضور کے قبضے میں عطا فرما دی ہے۔ کہا 2 مرتبہ سرکار سے جنت خریدنے والے کون؟ حضرت، بیچنے والے کون؟ رسول اللہ، خریدنے والے کون؟ عثمان نے جنت خرید لی۔ اب کوئی ہے جو عثمان کو جنت سے نکال کر دکھائے؟ جنت خرید لی اور رسول اللہ سے خریدی ہے، کوئی انہیں نکال نہیں سکتا اب جنت سے۔ جو ان کو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ خود جنت سے باہر کھڑا نظر آئے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے منفرد اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ خبر مشتہر ہوئی، یہ خبر پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی۔ حدیبیہ کا ایک مقام آج بھی موجود، اور وہاں پر جب بیعت لی صحابہ کرام سے، تو تمام صحابہ کی جب بیعت مکمل ہو گئی، اور بیعت صرف اس بات پر تھی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، سارے صحابہ نے بیعت لے لی۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور الٹا ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے عثمان کی طرف سے میں خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوتا کہ عثمان شہید نہ ہوئے تو حضور بیعت ہی کیوں لیتے؟ تو ہم انہیں کہیں گے کہ بھائی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہ ہوتا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو حضور خود عثمان کی بیعت کیوں لیتے؟ کیونکہ بیعت زندوں کی طرف سے ہوتی ہے، مردوں کی طرف سے۔ حضور نے بیعت لی تھی صحابہ کی تسلی کے لیے۔ حضور کو تو پتہ تھا کہ عثمان زندہ ہے، مگر صحابہ بے چین ہوئے پڑے تھے کہ ہمارے عثمان کو شہید کر دیا، تو حضور نے صحابہ کی تسلی کے لیے ان سے بھی بیعت لے لی، اور اپنے علم کے اظہار کے لیے حضور نے حضرت عثمان کی طرف سے خود بیعت فرما لی ہے کہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہم لیں گے، مگر ہم تمہیں یقین دلاتے کہ ہمارا عثمان آج بھی زندہ ہے، اس لیے اس کی طرف سے ہم بیعت لے رہے ہیں۔ جس ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے بیعت لی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قرآن کو جمع کرنے کا عظیم الشان جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے غلام حضرت عثمان سے لینے والا ہے۔ اور آج بھی پوری امت مسلمہ پر حضرت عثمان کا یہ احسان ہے کہ پوری دنیا میں جو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے نا، کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، مسلمانوں کے فرقے تو بہت سارے بن گئے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر فرقے کا قرآن بھی الگ ہو، معاذ اللہ۔ ہر فرقے کے پاس قرآن ایک ہی ہے، فرقے بھلے ہی کتنے کیوں نہ ہو جائیں، مگر قرآن ایک ہے، اور اس ایک قرآن پر پوری امت کو جمع کرنے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت بڑا احسان ہے آپ کا امت پر۔ اسی طریقے سے جو آپ کا زمانہ خلافت رہا، 24 ہجری میں آپ کا زمانہ خلافت شروع ہوتا ہے، اور 35 ہجری تک آپ کا زمانہ خلافت ہے، تقریباً لگ بھگ 12 سال بنتے۔ آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں جب ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت سیدنا عمر فاروق پہ انشاءاللہ کلام ہوگا، تو ہم یہ سنتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر فاروق کی حکومت تھی۔ کتنے؟ 22 لاکھ مربع میل پہ۔ اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق
جتنے بیانات اور خطبات ہوئے ہماری طرف سے، میں سمجھتا ہوں اس میں یہ کوتاہی رہ گئی کہ ہم نے اس بات کا ذکر تو کیا کہ حضرت عثمان غنی نے گھوڑے دیے، عثمان غنی نے اونٹ دیے، عثمان غنی نے اشرفیاں دیں، عثمان غنی نے مال دیا، مگر عثمان غنی کے زمانے میں فتوحات کتنی ہوئی اس پہ کسی نے کلام نہیں کیا۔ 24 ہجری میں جب آپ نے مسند خلافت سنبھالی ہے، ہر سال ایک بڑا رقبہ مسلمانوں کے قبضے میں آتا، یہاں تک کہ آپ کے زمانہ خلافت میں کیفیت یہ تھی، اگر نقشہ ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب چاروں جہتوں میں اسلام کے مجاہدین سلطنت اسلامی کو وسعت دینے کے لیے اور اسلام کے پیغام امن و سلامتی کو پھیلانے کے لیے جب مصروف عمل تھے، تو آپ کے زمانے میں وہ کیفیت آئی کہ اب زمین ختم ہو کر سمندر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ذوالقرنین کا اگر کسی نے سنا ہو واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی، جب سمندر آیا تو وہ بھی پلٹ گیا تھا کہ اب آگے تو سمندر آ گیا ہے کہ میں آگے کیا جاؤں، مگر رسول اللہ کے غلاموں نے سمندر کو دیکھ کر اپنے گھوڑے نہیں موڑے، بلکہ کہا سمندر آ گیا ہے تو کیا ہوا، رسول اللہ کا پیغام رکے گا نہیں، ہم ان سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے زمین کے دوسرے حصے پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے۔ اور 27 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے زمانے خلافت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا جنگی بحری بیڑا بنایا، یعنی اب کافروں سے مقابلہ صرف زمین پر نہیں ہوگا، کافر اگر سمندر میں ہوگا تو رسول اللہ کے غلام وہاں بھی اس کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اور کشتیاں تیار کی گئیں، بحری جہاز بنائے گئے، اور اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے بنائے گئے کہ 27 ہجری میں بحری جنگوں کا آغاز ہوا تھا صرف، اور حضرت عثمان غنی کی قائدانہ صلاحیت اور بصیرت کا عالم یہ تھا کہ صرف 31 ہجری یعنی 4 سال کے بعد مسلمانوں کا جو جنگی بیڑا تھا، جو بحری جنگوں کا جو بیڑا تھا، وہ 500 بڑے جنگی جہازوں پر مشتمل تھا۔ 500 بڑے جنگی جہاز مسلمانوں کے جنگی بحرے بیڑے میں شامل تھے، اور یہ صحرا کس کے سر پر ہے؟ حضرت عثمان غنی کے سر پر ہے۔ ان کی بصیرت تھی، قائدانہ صلاحیت تھی، اور رسول اللہ کے غلاموں کا جذبہ جہاد تھا کہ زمین پر اگر رسول اللہ اور اللہ کا کوئی منکر ہوگا تو اس کو وہاں بھی صدا دیں گے، اور اگر وہ گہرے سمندروں کے اندر پہنچا ہوگا تو وہاں بھی وہ ہم سے بچ نہیں پائے گا، وہاں پر بھی ہم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کر رہیں گے۔ اور یہ نیا راستہ بنایا یورپ تک پہنچنے کا، چونکہ آپ جغرافی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ زمین کے تمام خطے آپس میں اس طرح نہیں ملے ہوئے کہ زمینی راستے بن جائیں، تو زمین کے وہ خطے جہاں پر زمینی راستوں سے نہیں پہنچا جا سکتا تھا، حضور کے صحابہ نے صرف 31 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے صرف 21 سال بعد مسلمانوں کو بتایا کہ سمندر بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اور اب اللہ اکبر کی صدائیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور جزیرہ عرب سے نکل کر یورپ تک پہنچنے والی ہے، اور یورپ میں جو صدائے تکبیر بلند ہوئی ہے اس کا صحرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہے۔ مگر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، حضرت عثمان غنی نے نہ صرف اس 22 لاکھ مربع میل کو محفوظ رکھا، بلکہ اس میں اتنی وسعت آئی کہ عثمان غنی وہ ہے جس نے 44 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہم نے شخصیات کو بانٹ لیا، شخصیات کو بانٹ لیا۔ 10 دن نواسہ رسول اور اہل بیت رسول کا پانی بند ہوا، 10 دن بھی نہیں 3 دن بند ہوا۔ وہ 3 دن جو پانی بند ہوا اس کی تکلیف تو ہمیں محسوس ہوتی ہے،
لیکن جس داماد رسول پہ 40 دن پانی بند رہا اس کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس کی تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوتی. اور یہ وہ ہے جو خود کنویں خرید کر مسلمانوں کو پانی فری فراہم کیا کرتا تھا، اور آج اسی شخص پر مدینے کے کنووں کا پانی حرام کر دیا گیا. وہ شخص جس نے باڑے خرید کر مسجد نبوی کو توسیع عطا کی تھی، اسے مسجد نبوی میں جانے سے روک دیا گیا. اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ خلیفہ برحق ہونے کے باوجود اپنے حق کے لیے تلوار نہیں نکالی، لڑائی نہیں کی. کیوں؟ صرف ایک وجہ تھی کہ میری وجہ سے رسول اللہ کے مدینے کی حرمت پامال نہ ہو جائے. 2 جملے ملتے ہیں حضرت عثمان غنی کے کہ حضرت آپ خلیفہ برحق ہیں، ان بلوائیوں کے خلاف مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ 2 جملے ملتے ہیں آپ کے. انہوں نے ایک جملہ تو یہ کہا کہ میں وہ بدبخت نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے رسول اللہ کے مدینے کی حرمت پامال ہو، اور دوسرا عثمان کی تلوار کبھی مسلمانوں کے خلاف نہیں نکلے گی. میں اپنی تلوار سے مسلمانوں کا قتل نہیں کرنا چاہتا. خود شہید ہونا تو گوارا کر لیا، اور یہ بھی رسول اللہ کی سچی خبر تھی کہ آپ شہید ہوں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بابرکت، باہمت اور جلیل القدر صحابی کی شہادت کے لمحات میں کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی 40 دن کا بھوکا پیاسا ہو تو وہ آہو بکا مچا دے، شور و غوغا مچا دے، وہ آسمان زمین برابر کر دے، اتنا شور و غل مچا دے. اور پھر خلیفہ برحق ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، کسی سے شکایت نہیں کی، بلکہ آخری لمحوں میں بھی زبان پر شکایت آنے کے بجائے قرآن کی تلاوت جاری و ساری تھی. قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول، اور قرآن سے ایسی محبت کہ ایک مرتبہ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ حضرت رات کا کتنا حصہ باقی رہ گیا؟ تو مولا علی نے فرمایا دیکھو عثمان کا کتنا قرآن باقی رہ گیا ہے. کہ مولا اس کی کیا بات ہے؟ کہا عثمان وہ ہے جو ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتا ہے. عثمان کا قرآن ختم تو سمجھو رات ختم، ایک رات میں ایک قرآن پاک. تو جس وقت شہادت کا وقت ہے اس وقت بھی آپ تلاوت کے اندر مشغول ہیں، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا جو خون تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق پر گرا، صفحوں پر گرا. اور جو آیت مبارکہ سیرت نگاروں نے لکھی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں کافی ہے، ان آیات بینات پر آپ کا خون مبارک گرا اور آپ واصل بحق ہوئے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں آخری دن جب حضرت عثمان غنی سے ملنے کے لیے گیا تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آج آقا نے بڑا کرم فرمایا، سرکار کا دیدار نصیب ہوا، اور چونکہ سحری میں کچھ پینے کو ملا نہیں تھا تو سرکار نے خواب میں آ کر ایسا مجھے جام پلایا ہے کہ اس کی ٹھنڈک ابھی تک سینے میں محسوس کر رہا ہوں. اور حضور نے فرمایا عثمان آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے. جمعے کا دن 18 ذی الحج، حضرت عثمان غنی کی شہادت. اور کیفیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کا جب جنازہ ہوا رات کے اندھیرے میں تاکہ بلوائی کوئی بے حرمتی نہ کر دیں تو صحابہ کرام کو کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوائی کوئی بدمزگی پیدا نہ کر دیں. ابھی اسی شش و پنج کی کیفیت میں تھے کہ انہیں آواز آئی کہ گھبراؤ مت، ہم تو فرشتے ہیں جو عثمان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں. وہ عظیم الشان صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کل بروز حشر میرا عثمان جب حشر کے میدان میں آئے گا تو اسے 2 نور کے حلے پہنائے جائیں گے، نورانی لباس پہنایا جائے گا. اس کے زخم سے خون رس رہا ہوگا اور اللہ فرمائے گا عثمان تم پل صراط کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اور عثمان کے چہرے کی روشنی میں میرے امتی پل صراط کو پار کر لیں گے.
وہ عثمان غنی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ میرے عثمان کو اختیار دے گا اور ان کی شفاعت سے 70,000 ایسے افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، میرے عثمان کی شفاعت سے وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ وہ عثمان غنی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت، اس کے حوالے سے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑا محبت بھرا پیراگراف لکھا۔ دو باتیں، دو حدیث مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے لکھی۔ کہا کہ سرکار کا فرمان ہے کہ شہید کا خون جس جگہ پر گرتا ہے کل بروز آخرت وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ یعنی جن کا خون بدر کے میدان میں گرا ان کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا۔ جنہوں نے احد میں جام شہادت نوش کیا ان کے شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا۔ جو غزوہ خندق میں شہادت کا جام پی چکے ان کی شہادت کی گواہی غزوہ خندق میں دی جائے گی، اور کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ اور قربان جائیے میرے عثمان کہ آپ کی شہادت کی گواہی قرآن کے سپارے دیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مومن جس حالت میں انتقال پذیر ہوتا ہے، نیک حالت میں، بروز حشر اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کوئی حالت احرام میں اٹھایا جائے گا، کوئی سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، کوئی رکوع کی حالت میں اٹھایا جائے گا، کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، اور قربان جائیے میرے عثمان یہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ آپ کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کے چراغ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کے جذبے عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ مختصراً عرض کر دوں۔ 18 ذی الحج کو کچھ لوگ عید مناتے، ہمارے سنیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنا شروع کر دی ہیں، دوسروں سے لینا شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ حضرت علی کی عقیدت و محبت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں رافضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی شان بیان کرنی ہوئی تو کیا عیسائی بن جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، مسلمان رہ کر سب کی شان بیان کی جا سکتی ہے۔ یہ خاص عید اہل سنت کا اس سے تعلق نہیں، بلکہ یہ رافضی مناتے ہیں، اور اس عقیدے کے تحت مناتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان بیان فرمائی تھی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو وہ اس عقیدے کے تحت عید مناتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اور حضرت علی کی یہ خلافت کا اعلان ہے، اور حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو وہ جو عید مناتے وہ اس نیت سے مناتے ہیں، اور عید غدیر منانا یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا بھی انکار، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث مبارکہ کو جو مولا علی کی شان میں پیارے آقا نے بیان فرمائی، اگر یہ خلافت کا اعلان ہوتا، آج جتنے لوگ نام نہاد مولا علی سے محبت کرنے والے اسے حضرت علی کی خلافت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، مگر انتہائی حیرت ہوتی ہے جب مولا علی کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی کبھی بھی اس حدیث کو اپنی خلافت کے حق میں بطور استدلال پیش نہیں فرمایا۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا قرار دیا ہے،
تو مولا سے مراد کبھی بھی خلیفہ نہیں ہے، بلکہ کچھ یمن کے جو صحابہ کرام تھے، چونکہ وقت ختم ہو گیا ورنہ اس کی تاریخی حیثیت بھی آپ کو بتاتا کہ آخر حضور نے یہ ارشاد کیوں فرمایا۔ اگر حضور کو اپنے خلیفہ کو نامزد کرنا ہوتا تو اس کا بہترین وقت میدان عرفات تھا، جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، حضور اسی وقت اپنے خلیفہ کو نامزد فرما دیتے، مگر حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ اسی طریق سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے متعلق کچھ صحابہ نے شکایات پیش کی تھی، یمن کی جو مہم تھی اس کے اندر کچھ شکایتیں صحابہ کو تھیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے راستے میں جب یمنی صحابہ کے جانے کا وقت آیا تو اس مقام پر حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شان کو بیان فرمایا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اور یہ پوری حدیث مبارکہ یوں ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، اور اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے عداوت و دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ تو اس میں کہیں بھی حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں ہے۔ تو میرے بھائی حضرت علی کی شان ضرور بیان کیجیے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب تبدیل کرنے والے بن جائیں۔ جو غدیری کے نعرے لگا رہے ہیں انہیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ مولا علی کی ولایت بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن 18 ذی الحج کو ہی یہ عید منانا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت والے دن خاص طور پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، گو کہ تکلیف دہ بات ہوگی، کہ 10 محرم الحرام اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور یہودی اس دن میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے رسول اللہ کے زمانے کی۔ اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی 10 محرم کو، لیکن جب 10 محرم الحرام کو نواسے رسول سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اور آپ کی رفقا کی شہادت ہوئی، تو کیا اس کے بعد ہم کسی اور کا ذکر کرتے؟ پھر سارے ذکر ختم ہو گئے۔ 10 محرم کو اگر ذکر ہوتا ہے تو مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے، ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلے جتنے ذکر تھے، جتنی نعمتیں تھیں، ہم نے سب فراموش کر دی۔ اپنی جگہ مسلم ضرور ہے، مگر ہم نے کہا کہ نہیں، 10 محرم کو ہماری زبانیں کھلیں گی تو مولا حسین کے لیے کھلیں گی۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو غدیری کے نعرے لگانے والے اور عید غدیر منانے والے ہیں، کہ کیا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم الحرام کو مولا علی کی یہ شان بیان کرتے غدیر خم کے مقام پر 10 ہجری کے اندر، تو کیا 61 ہجری کے بعد کوئی ایسا تھا جو 10 محرم کو عید غدیر مناتا؟ بھئی اس وقت بھی تو مولا کی شان بیان ہوتی نا، لیکن 10 محرم کو کوئی عید غدیر، جب 10 محرم کو منانے کے لیے تیار نہیں ہو تو 18 ذی الحج کو کیوں منا رہے ہو؟ 18 ذی الحج کو کیا خاص کر کے عید غدیر منانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اس لیے کم سے کم آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ الحمدللہ ہم مولا علی کی ولایت کے قائل بھی ہیں، مائل بھی ہیں، اور دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں نعرے لگتے ہیں کہ من کنت مولا علی علی، لیکن یہ عیدیں منانے کی ہمیں ضرورت، وہ جو مناتے ان کا عقیدہ میں نے بتا دیا۔ اب کسی کا عقیدہ اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ فاتحہ پڑھ لے، پھر وہ اپنے آپ کو سنی نہ کہے، وہ اس لیے مناتے کہ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔